الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ساری کائنات کو اپنے قدرت سے تخلیق فرمائی. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اس مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی 2 آیتیں ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی. ان آیتوں میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. اللہ رب العالمین ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر کے کام کرتے ہیں اور کفر اختیار کرتے ہیں. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. جبکہ ان کے پاس رسول حق لے کر آ چکے ہیں. کتاب و سنت میں اللہ رب العالمین حق بات کی تعلیم دے چکا ہے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حق بتانے کے بعد، ہماری کتاب حق بجانب آنے کے بعد پھر بھی یہ روگردانی کرتے ہیں، کفر کے کام کرتے ہیں، کفر اختیار کرتے ہیں.
یہ سب سے بڑے ظالم لوگ ہیں، اور ایسے ظالموں کو اللہ رب العالمین ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد فرمایا اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے انسانوں پر، والملائکۃ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے ان لوگوں پر، والناس اجمعین اور تمام اہل ایمان کی لعنت ان لوگوں پر ہوا کرتی ہے۔ حضرات، گزشتہ جمعہ ہم نے فرشتوں کے تعلق سے سنا کہ اللہ رب العالمین نے اس نورانی مخلوق کو پیدا کیا اور ان کے صفات الگ الگ بیان کیے گئے، ان کی خصوصیات الگ الگ بیان کیے گئے، ان کے ذمہ داریوں کو اللہ نے الگ الگ ذکر کیا، اور یہ وہ فرشتے ہیں، یہ وہ مخلوق ہے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ان کی پوری ذمہ داریوں کو انجام دے رہے ہیں، پوری ذمہ داریوں کو وہ ادا کر رہے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے خلاف ذرا بھی نہیں جاتے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ذرہ ذرہ بھی ان کے اندر، فرشتوں کے اندر نافرمانی کا عنصر نہیں پایا جاتا۔ اللہ نے ان کی خلقت بیان کی اور ان کے ہیئت بھی بیان کی کہ ایک ایک فرشتہ کیسا کیسا ہوتا ہے، اور کتنے فرشتوں کی اقسام بیان کیے گئے، اور وہ فرشتے دنیا میں آتے ہیں اور جاتے ہیں، ہماری زندگی سے ان کا تعلق کیسا ہوتا ہے، ہماری زندگیوں میں ان کی مداخلت کیسے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کی تعداد کوئی گن نہیں سکتا، لا تعداد مخلوق ہے یہ، اس کی تعداد کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں خانہ کعبہ موجود ہے اس کے بالکل سیدھے پر، بعض روایت کے مطابق پہلے آسمان پر، بعض روایت کے مطابق 7ویں آسمان پر، بالکل سیدھے جانب اور بالکل سیدھے طرف وہاں ایک گھر ہے جس کو بیت معمور کہا گیا، وہ فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے، اور جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جب اس بیت معمور کے اندر ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو 70,000 فرشتے ایک دن اس میں داخل ہو کر عبادت کرتے ہیں، پھر دوبارہ قیامت تک ان کی باری داخل ہونے کی نہیں آتی، یعنی ہر دن 70,000 فرشتے، جب اللہ نے بیت معمور بنایا اور اس کے بعد وہاں فرشتوں کو عبادت کرنے کا حکم دیا، جب سے لے کر اور یہ عبادت کا سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا، قیامت کے آخری دن تک بھی قائم رہے گا۔ آپ ذرا سوچو کتنے ایام گزر گئے ہوں گے، کتنے سال گزر گئے ہوں گے، کتنے مہینے گزر گئے ہوں گے، ہر ایک دن کے حساب سے 70,000 فرشتے اگر حساب لگایا جائے تو دنیا بن کر کتنے سال ہوا، اور کتنے ایام سے ایک ایک دن کے حساب سے 70,000 فرشتے عبادت کر رہے ہیں، تو اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا کہ فرشتوں کی تعداد بھی ضبط کتنی ہے، فرشتوں کی تعداد کل کتنی ہے، یہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فرشتے وہ مخلوق ہیں، اللہ نے اہل ایمان کی تسلی کے لیے کبھی کبھار یہ فرشتے انسان کی شکل میں آتے ہیں، اللہ نے ان کو تشکل کی قدرت عطا کی ہے، وہ بعض موقعوں پر وقتاً فوقتاً حالات کے مناسبت سے وہ انسانی شکل میں آتے ہیں اور انسانوں کی مدد بھی کرتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ جو آیا تھا وہ انسان ہے یا فرشتہ ہے، وہ آن کے آن میں انسان کی مدد کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرشتے جب فرشتے بن کر آتے تھے اور ویسے ہی کبھی کبھی انسان کی شکل بن کر آتے تھے، اور حدیث جبرائیل کے تعلق سے خاص طور پر یہ بات ہے کہ فرشتے کئی مرتبہ اللہ کے نبی کی مجلس میں انسان کی شکل بن کر آئے، اور اس کے بعد کئی سوالات کی، صحابہ کو نہیں معلوم،
صحابہ کو نہیں معلوم ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آئے تھے وہ فرشتے ہیں یا انسان تھے، اللہ کے نبی کے بولنے کے بعد معلوم ہوا دراصل جو آئے ہوئے تھے وہ فرشتے تھے جو انسان کی شکل میں آئے۔ عام طور پر ایک صحابی تھے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، انہی کی شکل میں فرشتے آیا جایا کرتے تھے، انہی کی شکل میں فرشتے آیا جایا کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ نبی کے دور میں بھی آتے تھے، بعد کے ادوار میں ہم کیا ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو متقی لوگ ہوتے ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے کسی مشکل وقت میں گرے ہوتے ہیں، کبھی اللہ ان کی مدد کرنے کے لیے، کبھی اللہ ان کی زندگی میں آزمائش کا ذریعہ بنانے کے لیے فرشتے انسان کی شکل میں آتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ مشہور ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے جو 3 آدمی تھے، ایک گنجا تھا اور ایک نابینا تھا اور ایک بیمار انسان تھا، اللہ نے انہی کے شکل میں، انہی کی بیماری کے انداز میں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ ایک فرشتہ انسان کی شکل میں گنجا بن کر آیا، ایک فرشتہ اندھا بن کر آیا، اور ان تینوں کا امتحان لیا اللہ رب العالمین نے۔ حضرات جیسے کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ فرشتوں کی کئی اقسام ہیں، اس میں سے ایک بڑی جماعت جو فرشتوں کی ہوتی ہے اور ان کی مداخلت ہماری زندگی میں ضرور ہوتی ہے، اور ان کی مداخلت ہماری زندگی میں بڑا خیر ثابت ہوتی ہے، بڑا خیر ثابت ہوتی ہے۔ وہ فرشتوں کی جماعت ہماری زندگی میں آتے ہیں، ہماری زندگی جنت نما بن جاتی ہے، ہماری زندگی خیر و برکتوں سے معمور ہو جاتی ہے، ہماری زندگی میں سکون و چین ہوتا ہے، ہماری زندگی میں اطمینان اور راحت کے سامان پیدا ہوتے ہیں۔ انسان ہزار غم میں بھی رہ کر وہ مسکرانے کی زندگی جیتا ہے، ہزار ٹینشن میں رہ کر وہ بے فکر کی زندگی گزارتا ہے۔ وہ جب ہمارے گھر میں آتے ہیں ہمارے گھر سکون کا ماحول بن جاتا ہے، ہمارے گھر فتنوں سے خالی ہو جاتے ہیں، ہمارے گھر بالکل آباد اور خوشنما نظر آتے ہیں۔ ہماری زندگی میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے معاملات میں، ہماری کمائیوں میں، ہمارے زندگی کے مختلف مرحلوں میں یہ فرشتوں شامل ہوتے ہیں۔ وہ کون سے فرشتے ہیں؟ وہ رحمت کے فرشتے ہیں، وہ رحمت کے فرشتے ہیں۔ یاد رکھو یہ وہ فرشتوں کی جماعت ہے، اگر کسی انسان کی زندگی میں یہ فرشتے آ جائیں سمجھ جاؤ کہ ان کی زندگی آسان سے گزر گئی، ان کی زندگی کے مشکلات آسان ہو گئے، ان کی زندگی کے تکلیفیں آسان ہو گئے۔ اللہ نے ان کی آزمائش کا سب سے بڑا آسان اور مقابلہ کرنے کے لیے یہ فرشتوں کو داخل کر دیا، اور یہ فرشتوں کے رہتے ہوئے انسان پرسکون زندگی محسوس کر سکتا ہے۔ جانتے ہو یہ فرشتے ہماری عبادتوں میں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے نماز پڑھنے کے لیے صف بندی کرتے ہیں، صف بندی کرتے ہیں، پہلی صفوں کو مکمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا ان لوگوں کے حق میں کرتے ہیں جو پہلی صف کی طرف میں رہتے ہیں، پہلی صف میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، پہلی صف کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہر نماز میں پہلی صف کی پابندی کر لیتے ہیں اور فرشتوں کی دعا لگتی ہے۔ یاد رکھو ہم دنیا میں بہت سارے لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، ہماری زندگی میں تکلیف ہے، ہماری زندگی میں کچھ ایسے مسائل سے ہم گزر رہے ہیں، آپ ہمارے حق میں دعا کیجیے، آپ ہمارے حق میں دعا کریں۔ ٹھیک ہے، یقیناً یہ اچھی بات ہے، دعا کی درخواست کی جائے، یہ جائز ہے۔ یاد رکھو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ خود کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتے، وہ ہمارے حق میں کیا دعا کریں گے؟ اگر ان کو مسجد کو آنے کی توفیق ہے، ان کو دعا کرنے کی اگر توفیق ہے، ٹھیک ہے وہ اپنے ساتھ ہمارے حق میں بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہ کبھی مسجد کا عطا پتہ نہیں معلوم، نہ مسجد کا آنا جانا ان کا ہے، نہ مسجد سے کوئی ان کا تعلق ہے، ایسا انسان ہمارے حق میں دعا کرنے کی تو دور کی بات، وہ اپنے حق میں دعا نہیں کرتا۔ کیوں نہ ایسے کام کیے جائیں، کیوں نہ ایسے اعمال کیے جائیں، ان اعمال کرنے کی وجہ سے خود بخود اللہ نے فرشتوں کی دعا ان کے حق میں ثابت کر دیا، اور فرشتوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوا کرتی، فرشتوں کی دعا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوا کرتی، ہمیشہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو فرشتوں کی دعا لیتے ہیں، فرشتوں کی دعا انہیں لگ جاتی ہے۔
اور جب فرشتوں کی دعا لگتی ہے تو اس کی زندگیاں آسانی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نماز میں پہلی صفوں کی پابندی کرنے والے، ایک اور روایت میں دوسری صف اور تیسری صف، 3 صف تک اللہ رب العالمین نے یہ بشارت دی کہ وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہوئے دوسری تیسری صف کی تکمیل کرتے ہیں، اللہ ان کے حق میں فرشتوں کی بشارتیں لکھتی ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ان اللہ وملائکتہ علی یمین الصف، جو وہ لوگ جو صفوں کو مکمل کرتے ہوئے سیدھے جانب سے صفوں کی شروعات کرتے ہیں، سیدھے جانب سے تکمیل کی کوشش کرتے ہیں، ان کے حق میں بھی بشارتیں سنائی گئی۔ اور اس کے علاوہ نماز کی حد تک جہاں تک بات ہے، نماز میں جب نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد بندہ ذکر و اذکار میں رہتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہتا ہے۔ وہ جب تک اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا، ایک ایک فرشتہ ایک ایک انسان کے حق میں یہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ اے اللہ یہ بندہ بڑا زندگی میں پریشان ہے، اے اللہ یہ زندگی میں بڑا مشکل سے گزر رہا ہے، اے اللہ اس کی زندگی پر رحم فرما، اس کی زندگی پر رحم فرما، اے اللہ یہ تیرا گنہگار بندہ ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اے اللہ ہماری سفارش ہے، اے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ ہمارے حق میں مغفرت کی دعا کرنا، ہمارے حق میں رحمت کی دعا کرنا، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، بندہ کبھی کسی ہمدردی کی خاطر کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، بیمار پرسی کرتا ہے، بیمار کی عیادت کرتا ہے، مریض کے پاس پہنچ کر 2-3 منٹ بیٹھ کر تسلی کے 2 بول بولتا ہے اور اسے قرآن و حدیث کے مطابق سکون اور اطمینان کے سامان اور اسباب بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان اگر صبح میں جا کر مریض کی عیادت کر کے آتا ہے، آپ نے فرمایا ما من مسلم يعود مسلما غدوة الا صلى عليه 70,000 من الملائكة حتى يمسي۔ جو انسان صبح میں گیا، مریض کی عیادت کر کے آیا اور زیادہ دیر نہیں، بس چند لمحات ہی صحیح، اور چند لمحات ہی عیادت ہونا چاہیے، گھنٹوں بیٹھنا اور گھنٹوں بیٹھ کر مریض کے پاس باتیں کرتے ہوئے بیٹھنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہ مریض کس حالت میں رہتا ہے، اسے کیا کیا ضرورتیں پیش آ سکتی ہیں، چند لمحات ہی صحیح، چاہے وہ مریض کی عیادت کرنے کے لیے آپ گھر جائیں، آپ ہاسپٹل جائیں، آپ کہیں بھی پہنچ جائیں، بشرطے کہ وہ مریض ہو اور اس کی عیادت ہو رہی ہو، 70,000 فرشتے اس کے حق میں رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کب تک؟ شام تک۔ ہم جا کر آئے 2 منٹ، لیکن شام تک وہ فرشتے ہمارے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ اور شام میں کوئی انسان جاتا ہے، فرشتے صبح تک اس کے حق میں رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ اکیلا نہیں بیٹھا ہے، جب وہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، فرشتوں کی ایک جماعت اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے، فرشتوں کی ایک جماعت اس پر آ کر اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہے اور آ کر بیٹھ کر قرآن کی آواز کو سننے لگتے ہیں، اور وہاں بھی اللہ رب العالمین ان کے حق میں رحمت کی بشارت دیتے ہوئے کہا، فرشتے وہاں بھی ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ آپ دیکھو یہ تمام ایسے اعمال ہیں، اگر انسان پورے اعمال بھی ایک دن میں کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے؟ جیسے کہ قرآن کی تلاوت گھنٹوں بیٹھ کر تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ٹھیک ہے آپ گھنٹوں بیٹھ کر تلاوت کریں، لیکن یہ دعا حاصل کرنے کے لیے آپ 5 منٹ بیٹھتے ہیں تو کافی ہے، آپ 5 منٹ بھی اگر بیٹھتے ہیں تو کافی ہے، 5 منٹ اگر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو کافی ہے۔ جتنا کم وقت میں بھی آپ کریں گے وہ ضرور فرشتوں کی دعا لگے گی اور فرشتے ہمارے حق میں رحمت اور مغفرت کی دعا کرنے لگیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ، جب قرآن انسان اچھے انداز سے پڑھتا ہے، اللہ اسے ماہر جو فرشتے ہوتے ہیں اور اللہ کے بزرگ فرشتے ہوتے ہیں، ان فرشتوں کے درمیان اللہ رب العالمین اس کا خیر ذکر کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں، دینی مجلس ہیں، پروگراموں میں ہیں، یہاں سب فرشتے حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکر اللہ فی من عندہ، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا ذکر اپنے قریبی رہنے والے فرشتے جو
मअ सफरतिल किरामिम बरारा है, या इसी तरह जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, या इसी तरह मले आला हमलतुल अर्श है। इनके तमाम के दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे खूबियों का जिक्र करता है और कहता है, लोगों, ऐ फरिश्तों, मैं इस बंदे से मोहब्बत करने लगा हूँ, तुम भी इनसे मोहब्बत की जाए, तुम भी इनसे मोहब्बत करो। और इतना ही नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया खुसूसन मग़फ़िरत की दुआएं, और जब इंसान एक मुसलमान इंतकाल करता है, उसके नमाज जनाजा में भी बहुत सारे फरिश्ते शरीक होते हैं, और वो हमारी नमाज जनाजा में पढ़ते हैं और शरीक होते हैं और हमारे हक़ में दुआ करते हैं। साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु का जब इंतकाल हुआ, अल्लाह के नबी ने फरमाया तहर्रक लहुल अर्श, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्सी हिल गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्सी हिल गई। और उसके बाद आपने फरमाया व शहीद सबऊन अल्फम मिनल मलाइका, 70,000 फरिश्ते उनकी नमाज जनाजा में शरीक रहे और उनके हक में मग़फ़िरत की दुआएं करते रहे। कल क़ियामत के दिन मैदान महशर में बहुत सारे गुनहगार होंगे, अक़ीदे तौहीद तो उनके पास रहेगा, बहुत सारे गुनहगार रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होकर ये सिफारिश करेंगे वक़िहिमुस सय्यिआत, ऐ अल्लाह, ये वो तेरे बंदे हैं जो गुनहगार हैं, सही बात है, लेकिन इनके पास अक़ीदे तौहीद की बहुत बड़ी नेकी है। ऐ अल्लाह, हम इनके हक़ में सिफारिश करते हैं, ऐ अल्लाह इनको जन्नत नसीब अता फरमा। अल्लाह उस वक्त उनकी दुआओं को कबूल करेगा, उनकी सिफारिश और उनकी दरख्वास्त को कबूल करेगा। कल मैदान महशर में बहुत सारे उम्मत मुहम्मदिया के लोग सिर्फ फरिश्तों की सिफारिश की वजह से जन्नत में जाएंगे। कितने खुश नसीब होंगे। हमारे हक में अगर फरिश्ते सिफारिश कर दें तो कोई इंसान के लिए तकलीफ नहीं होगी, उस वक्त आसानी के साथ वो जन्नत को चले जाएंगे। ये सारे जो रहमत के फरिश्ते हैं जो हमारे ज़िंदगी में शामिल हाल रहते हैं, मौत के वक्त भी ये फरिश्ते आकर हमें तसल्ली देते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ये वो फरिश्ते जो रहमत के होते हैं, उसकी रूह कब्ज़ की जाती है तो वो तसल्ली देते हैं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मुस्तक़बिल भी तुम्हारा अच्छा होने वाला है, ख़बर की ज़िंदगी भी तुम्हारी अच्छी होने वाली है। ये फरिश्ते उसे तसल्ली देते हैं, वो फरिश्ते उसे नज़र आते हैं और उन फरिश्तों को देखकर, इस तसल्ली को सुनकर वो मुस्कुराने लगता है। आसपास सारे खड़े हुए लोग गम के मारे आंखों से आंसू बहाते हैं, सारे लोग रो रहे होते हैं। वो मैयत जो मरने वाला होता है, वो आखिरी सांसें ले रहा होता है, वो मुस्कुराते हुए अपनी जान छोड़ता है, वो मुस्कुराते हुए अपना दम छोड़ता है। ये मुस्कुराहट क्यों? फरिश्ते उसे पहले इंफॉर्मेशन दे दी, या पहली खबर कर दी, तुम्हारे आने वाली जिंदगी और भी सुकून है और हम तुम्हारे खबर में दोस्त रहेंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे खबर में, और कब तक? क़यामत कायम होने तक। ये तमाम बशारतें याद रखो, ये जो फरिश्ते होते हैं रहमत के, हर इंसान की ज़िंदगी में नहीं आते, हर इंसान की ज़िंदगी में नहीं आते। जो सही मोमिन होगा, सही अहले ईमान होंगे, उन्हीं के साथ साथ में ये फरिश्ते रहते हैं, उन्हीं फरिश्तों की दुआएं उन्हें लगती है। फासिक है, फाजिर है, काफिर है, बेदीन है, नाम का मुसलमान है, नमाजों की पाबंदी ज़िंदगी में नहीं है, फ़राइज़ की पाबंदी ज़िंदगी में नहीं है, पूरी तरह शिर्क से महाज खोला हुआ इंसान है, ऐसे इंसान की ज़िंदगी में कभी ये फरिश्ते नहीं आया करते, इनके घरों में ये फरिश्ते नहीं आते, इनके साथ में ये फरिश्ते नहीं चलते। चंद ऐसे आमाल हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर ये काम तुम्हारे पास रहा तो अल्लाह की कसम ये रहमत के फरिश्ते तुम्हारे घरों में नहीं आ सकते, तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आ सकते। जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया, पहली चीज़, जिन घरों में कुत्तों का पालना आम हो जाए, जिन घरों में कुत्ते आना जाना होते हैं, जिनके घरों में कुत्तों का पालना आम हो चुका है, अल्लाह की कसम ऐसे घरों में फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते। किरामन कातिबिन रहेंगे ज़रूर, क्योंकि उनकी ड्यूटी अलग है, वो लिखना है, उनके गुनाह और उनकी नेकियों को लिखने का है, ये चीज़ अलग है। लेकिन ख़ास तौर पर ये रहमत के फरिश्ते अगर ये ना रहें तो हमारी ज़िंदगियाँ इख्तलाफात, हमारे घरों में इख्तलाफात, हमारे घरों में टंटे पंचायतें, हमारे घरों में मसाइल पैदा हो सकते हैं, हमारी ज़िंदगियाँ बिगड़ सकती हैं। और ये तमाम चीज़ें क्यों? फरिश्ते हमारे घरों से चले जा चुके हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला इन्नल मलाइकता ला तदखुलु बैतन फीही कल्बुन वला सुवर, कहा उस घर में फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होंगे जिस घर में कुत्ते पलते हैं,
جن کے گھروں میں کتے پائے جاتے ہیں، جن کے گھروں میں کتوں کو پالا جاتا ہے۔ آج کا ایک نیا اسٹائل ہے، آج ایک نیا کلچر ہے، کتوں کو رکھنا ایک فیشن ہے، کتوں کو پالنا، چاہے وہ الگ الگ ذات کے کتے کیوں نہ ہو، چاہے وہ الگ الگ محبت کے معیار سے پالتے ہی کیوں نہ ہو، یہ تمام کتا کتا ہی ہوتا ہے، اس کا ایک ہی حکم ہوتا ہے۔ اور یہ جب آتے ہیں تو فرشتے وہاں، انسان تو انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ایک معاملہ پیدا ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ اے نبی ہم اس وقت آپ کو ملنے کے لیے آئیں گے، آپ کو ملنے کے لیے آئیں گے، آپ سے ملاقات کے لیے آئیں گے۔ اللہ کے نبی وقت ہونے کے بعد انتظار کر رہے ہیں، وہ جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، کافی دیر ہو چکی، لیکن اس کے بعد اللہ کی نبی کی نظر اس پلنگ کے نیچے پڑی جو اللہ کے نبی چارپائی کے اوپر سویا کرتے تھے، اس چارپائی کے نیچے، پلنگ کے نیچے کتے کا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی نظر پڑی اس کتے کے بچے کو باہر کر دیا، اس کے بعد سیدھا ڈائریکٹ فرشتے آ گئے، فوراً آ گئے۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا اللہ کے نبی جن گھروں میں کتے ہوتے ہیں ہم ان گھروں میں نہیں آیا کرتے، ان گھروں میں نہیں آیا کرتے۔ ایک پیغمبر کے گھر میں آنے سے انکار، تو ظاہر سے بات ہے عام انسان چاہے جتنا بڑا متقی ولی انسان کیوں نہ ہو، اس کے گھروں میں ایسی چیزیں پائے جاتے ہیں تو وہ نہیں آیا کرتے۔ اسی طرح آپ نے ایک اور بات بتائی، گھروں میں تصویریں لٹکی ہوئی ہیں، ذی روح جانوروں کی تصویریں ہو یا انسانوں کی تصویریں ہو، تصویریں جن گھروں میں لٹکائی گئی ہیں، پتلے گھروں میں رکھے گئے ہیں فیشن کے طور پر، شو کے نام پر اور بہت سارے خوبصورتی کے نام پر، کبھی جانور کی تصویر، کبھی مٹی سے بنایا ہوا تصویر، کبھی پوری طرح ڈرائنگ کیا ہوا تصویر، یہ تمام تصاویر اگر ہوتے ہیں تو وہاں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا جن گھروں میں گانا بجانا عام ہے، جن گھروں میں میوزک عام ہے، جن گھروں میں میوزک عام چلتی ہو، ایسے گھروں میں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی نے اس سے چھوٹی چیز کا تذکرہ کرتے فرمایا ان الملائکۃ لا تصاحب رفاقۃ فیہا جرس، اللہ رب العالمین کی یہ رحمت کے فرشتے اس قافلے کے درمیان نہیں چلتے جن قافلوں میں گھنٹی کی آواز بجتی ہو۔ پرانے دور میں جب جانور چلتے تھے، جانوروں کی گلے پر گھنٹیاں باندھیا کرتے تھے، ساتھ میں قافلے بھی چلتے تھے۔ کہا اگر گھنٹیوں کی آواز آ رہی ہے، حالانکہ وہ میوزک سے کم چیز ہے، جو میوزک میں قباحت ہے، جو گانے بجانے میں قباحت ہے، وہ قباحت وہ گھنٹی میں اتنی نہیں ہے، پھر بھی وہ چھوٹی چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اگر یہ چیز بھی ہے تو وہ نہیں آیا کرتے۔ اور اسی طرح آپ نے یہ فرمایا گندگی، ہمارے گھر گندے ہیں، ہماری حالت گندی ہے، ہمارے کپڑے پہننے کا مزاج گندا ہے، ہمارا رہنے کا مزاج گندا ہے، ہمارے گھر گندے ہیں، ہمارے صحن گندے ہیں، ہمارے آنگن گندے ہیں۔ یاد رکھو اگر یہ گندگی رکھتے ہوئے انسانوں کے گھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، بلکہ انسان کے خود وجود کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، کہا مسجد کو آتے ہوئے کچی پیاز اور کچا لہسن کھایا مت کرو، ایک جائز چیز ہے، ایک جائز چیز ہے، لیکن اس کے کھانے سے منہ میں بدبو آتی ہے، جس کی وجہ سے اس بدبو کی وجہ سے انسانوں کو جہاں تکلیف ہوتی ہے وہاں فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ان الملائکۃ تتعذی مما تتعذی منہ الانس، جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ کچی پیاز، کچا لہسن ایک جائز چیز، وہ کھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کھانے سے بدبو آ رہی ہے تو اللہ رب العالمین کے رحمت کے فرشتے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ذرا غور کرو، یہ بیڑی کی بدبو، یہ سگریٹ کی بدبو، یہ گٹکے کی بدبو، یہ لے کر اگر مسجد میں آ رہے ہو یا لے کر اگر یہ زبان پر چبا رہے ہو، اللہ کی رحمت کے فرشتے نکل جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے، اللہ کی رحمت کے فرشتے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ان کا نکلنا بڑا خیر سے محروم، بڑی برکتوں سے محروم، اس لیے ان تمام چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اور جن گھروں میں نشیلی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا تقربن من الملائکہ، تین ایسے گناہ ہیں اس میں اگر ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ فرشتے رحمت کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک چیز سکران، نشے کی چیزیں، چاہے وہ نشہ کس میں بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ چھوٹا نشہ ہو یا بڑا نشہ ہو، چاہے ضروری نہیں کہ وہ نشہ صرف شراب کا ہو، یعنی دوسرے کوئی بھی نشیلی چیزیں اگر آتی ہیں
اور جن کا استعمال کرنا حرام ہے، جس میں لکھا جاتا ہے کہ یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ انسان کے لیے بیماری کا موجد ہے، بڑے بڑے بیماریاں اس سے پیدا ہو سکتے ہیں، اس میں صاف طور پر لکھا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ کی قسم رحمت کے فرشتے ایسے انسانوں کی زندگی میں نہیں آ سکتے۔ اسی طرح وہ انسان جو جنوبی ہے، احتلام ہوا یا غسل واجب ہوا ہے، ایسا انسان بغیر نہائے کے گھومتا ہے پھرتا ہے، بغیر نہائے کے بغیر غسل کیے کہ پھر رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر اسے وقت کسی سخت ضرورت کی بنیاد پر باہر نکلنا ہو، ایسی پوزیشن ہو، نکلے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو چند منٹ کے لیے وہ نکل سکتا ہے، لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ کم سے کم وضو کر کے باہر نکلا کرے۔ بے وضو ہو کر ایک تو پہلے نہانے کی کوشش کی جائے، غسل کی کوشش کی جائے، اگر نہ ہو سکا تو کم سے کم وضو کے ساتھ باہر نکلا جائے۔ جو انسان وضو بھی نہ کرے، ایسے ہی ناپاکی کی حالت میں اگر نکلتا ہے، رحمت کے فرشتے اس کے قریب تک بھی نہیں آتے، اس کے قریب تک بھی نہیں آتے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، اس لیے انسان ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، ان تمام گندگیوں سے بچنا ہے۔ اگر یہ چلے جائے وہ ہمارے بہت سارے خیر سے ہم نقصان دھو کر بیٹھیں گے۔ اسی طرح حضرات چند ایسے گناہ ہیں، اگر وہ گناہ اگر ہماری زندگی میں آتے ہیں، فرشتے ہمارے حق میں دعا تو دینا تو دور کی بات، فرشتے ہمارے قریب آنا تو دور کی بات، بلکہ الٹا فرشتے ہمارے حق میں بد دعا کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں۔ یاد رکھو، فرشتوں کی جیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ویسے ہی بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ان کی دعا قبول ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، ان کی بد دعا قبول ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ وہ جو مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ کے نبی نمبر پر چڑھے 3 سیڑھیوں پر، اس کے پر فرشتوں نے آمین آمین آمین، اللہ کے نبی نے آمین کہا، تو بعد میں پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے صاف طور پر بتا دیا، جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور الگ الگ گناہوں کا ذکر کیا، اور اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی، اور اس بد دعا پر میں نے آمین کہا۔ تو فرشتوں کی بد دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اس لیے وہ گناہ سے بچا جائے۔ پہلا گناہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کتمان حق، کتمان علم، کیا مطلب؟ حق بات کو چھپانا۔ معلوم ہے، اگر مجھے معلوم ہے کہ بات صحیح کیا ہے، حق بات کیا ہے، اگر پھر بھی میں جان بوجھ کر چھپا رہا ہوں، کسی کی مجبوری پر چھپا رہا ہوں، کمی کر رہا ہوں، یاد رکھو کتمان حق اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے کہا اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور اہل ایمان کی بھی لعنت ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کو معلوم ہے عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں، وہ شرک کی تعلیم دیتے ہیں، جن کو معلوم ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت کی تعلیم دیتے ہیں، سنت کے خلاف ورغلاتے ہیں۔ بہت سارے علماء ایسے ہیں، وہ توحید کو چھپاتے ہیں، وہ سنت کو چھپاتے ہیں، وہ شرک پر عام کرتے ہیں، ان کے مساجدوں سے، ممبروں سے شرک کی تعلیم دی جاتی ہے، بدعت کی تعلیم دی جاتی ہے، نبی کی توہین پر باتیں ہوتی ہیں، اور یہ تمام باتیں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایسے علماء ہوں گے، وہ ایسے انسان ہوں گے، حق بات معلوم رکھ کر قرآن میں کیا ہے ان کو معلوم ہے، حدیث میں کیا ہے ان کو معلوم ہے، گناہ ہے بول کر معلوم ہے، پھر بھی وہ گناہ کی تعلیم دیتے ہیں، روکتے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ اس کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب ہر خیر کام سے محروم۔ اللہ ان کو ہر چیز دے گا، لیکن ایک چیز ضرور نہیں دے گا، وہ کیا ہے؟ دین کی توفیق نہیں دے گا، عبادت کرنے کی توفیق نہیں دے گا، نیک کام کرنے کی توفیق نہیں دے گا، عبادت کرنے کی توفیق نہیں دے گا۔ اللہ نیکی کے کام کرنے کے موقع پوری طرح ختم کر دے گا، دروازے بند کر دے گا۔ ٹھیک ہے، وہ دنیا میں سکون سے جی رہے ہیں، مالداری میں جی رہے ہیں، ہر عیش و آرام سے جی رہے ہیں، لیکن آخرت میں سب سے بڑے بھکاری رہیں گے یہ لوگ، نیکیوں کے اعتبار سے کوئی نیکی نہیں رہے گی ان کے پاس۔ اور اسی طرح دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا میرے صحابہ کو گالیاں دینے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام یہ دین کے سب سے پہلے داعی ہیں، یہ دین کے سب سے پہلے مخاطب ہیں، قرآن سب سے پہلے ان سے مخاطب ہوا، اللہ کے نبی کے چہروں کو دیکھنے والے یہ لوگ ہیں،
اور یہ بڑے محترم اور عزت دار اور احترام کے قابل شخصیات ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ ان کے ذات پر انگلیاں اٹھانا، ان کی غلطیوں کو عام کرنا، ان کی شخصیت پر اعتراض کرنا، ان کے ذات پر تنقیدیں کرنا، ان پر حرف اٹھانا اور ان پر شکایتیں کرنا اور ان کو برا بولنا، اس سے آگے بڑھ کر لعنت بولنا اور اس سے آگے بڑھ کر فلاں صحابی کو کافر کرنا، فلاں صحابی کو غدار کہنا، نعوذ باللہ، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عام طور پر آپ دیکھیں گے محرم کے مہینوں میں صحابہ کو گالیاں دینے والا مہینہ کہا جاتا ہے اسے۔ کیوں؟ سب سے زیادہ صحابہ کے ذات پر کیچڑ اچھالنے کا کام اسی مہینے پر ہوتا ہے۔ یزید کا مسئلہ لے کر، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مسئلہ لے کر، یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر صحابہ پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو غدار، بلکہ بعض ایسے علماء ہیں سب کچھ جانتے ہیں، یہاں تک گستاخیاں کی۔ امیر معاویہ اس امت کا فرعون ہے، نعوذ باللہ، اس امت کا فرعون کہا گیا، اتنی بڑی گستاخی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عہدے کا لالچ قرار دیا گیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جہنمی کا انسان قرار دیا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بدکار عورت قرار دیا گیا۔ یہ کون ہیں؟ یہ سب وہ لوگ ہیں جو شیعہ کے مزاج سے تعلق رکھتے ہیں اور شیعہ کے عقائد رکھتے ہیں اور صحابہ پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آیت المؤمن حب الانصار و آیت المنافق بغض الانصار، مومن ہونے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے وہ میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے، منافق ہونے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے وہ میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے۔ من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو گالی دے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور اہل ایمان قیامت تک جتنے بھی آئیں گے ان سب کی لعنت ہے۔ صحابہ کرام، اللہ نے ان کو دنیا میں بڑی بڑی بشارتیں سنائی ہیں، بڑی بڑی بشارتیں سنائی، دنیا میں ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا خطاب دے دیا گیا۔ کیا مطلب رضی اللہ عنہ؟ اللہ ان سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے جس وقت ان کو خطاب ملا اس کے بعد آگے چل کر ان کی زندگی ہوئی، اللہ کو معلوم ہے کہ بعد میں بھی ان سے کیا کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں، بشری تقاضا انسان ہونے کے ناطے کیا کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں، اللہ نے پہلے ہی سنا دیا۔ تمہارے جو آئندہ گناہ ہونے والے اس کی بھی معافی سنا دی گئی، اس کی بھی مغفرت کی بشارت سنا دی گئی۔ کتنے موقعوں پر اللہ نے پہلے آسمان پر جھانک کر ان کو کہا، اغفروا ما شئتم فقد غفرت لکم اعملوا ما شئتم۔ اے میرے صحابہ کرام، اللہ نے کہا، آسمان سے جھانک کر کہا، اے میرے صحابہ جو کرنا ہے کر لو، میں نے تمہارے حق میں مغفرت لکھ دی ہے۔ ایسی سی قربانیاں، ایسے ایسے بشارتیں جو ایک عام انسان کو کل قیامت کے دن میدان محشر میں یا جنت میں ملنے والی تمام خطابات اور تمام ان کے لیے بشارتیں اللہ ان کو دنیا میں سنایا، اللہ کے نبی کی زبانی سنایا۔ ان سے گالی کا مزاج رکھنا، ان پر لعن طعن کرنا، ان کی غلطیوں کو ٹھکر کر تنقید کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور یہ تمام چیزیں گمراہ عقائد سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے ایک مومن کی پہچان صحابہ سے محبت کر، آپ نے ایک حدیث میں فرمایا، طبرانی کی حدیث میں، لوگوں صحابہ سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنے کی دلیل ہے، صحابہ سے نفرت کرنا گویا کہ وہ مجھے نفرت کر رہا ہے۔ صحابہ کی محبت میں اللہ کی محبت ہے، صحابہ کی نفرت میں اللہ سے نفرت جڑی ہوئی ہے اور اللہ کے نبی سے نفرت جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے صحابہ سے محبت کرنا ایمان کی دلیل ہے، اور اگر ان پر کوئی تنقید کرتا ہے اللہ کے فرشتے ان کے حق میں بد دعائیں کرتے رہیں گے قیامت تک۔ اور اسی طرح ایک اور بات آپ نے فرمایا ایک اور حدیث میں، من ادعا الى غیر ابیہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو انسان اپنا باپ کا نام چھوڑ کر کسی اور کے باپ کا نام لکھتا ہے باپ کے طور پر، ایسے انسان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور اہل ایمان کی بھی لعنت ہے۔ عام طور پر جو بچوں کو لے کر پال لیا جاتا ہے اس وقت بڑا موقع ایسا آتا ہے، بچے کو لے کر پالنا اچھی بات ہے، لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، اسے کفالت میں لینا، اس کی تربیت کرنا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس بچے کو لے کر پال لیا تھا، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو لے کر پالنا، اس کی تربیت کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن اس نیکی کا مطلب یہ نہیں اس کے باپ کے نام کی جگہ اپنا نام لکھو، اس کے باپ کے کالم کی جگہ اپنا نام لکھ کر بھرتی کرو،
اور جب اس کی کبھی باپ کا نام پوچھا جائے تو اپنا نام پیش کرو. یہ تمام ایسے کہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے اللہ کی لعنت ہے اس پر, فرشتوں کی لعنت ہے اس پر. ایسا کوئی نہیں کر سکتا. گویا کہ وہ اس زبان پر وہ لکھ کر یہ ثبوت دے رہا ہے وہ اسے پیدا نہیں ہوا, مجھے پیدا ہوا, ایسا ثبوت دے رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی گالی بھی ہو گئی ہے, بہت بڑی گستاخی بھی ہو گئی. اس لیے کہ شریعت میں نسب کی حفاظت بہت بڑی ضروری ہے. نسب, خاندان کی حفاظت, کس کا بیٹا ہے کس کا بیٹا ہے, اس کی حفاظت ہونا ضروری ہے. اس لیے عربوں میں حفاظت کا ایک عام ذریعہ یہ بھی تھا, وہ انسان تو انسان, وہ گھوڑوں کے, وہ اونٹوں کے نام رکھا کرتے تھے اور اس کا نسب بیان کرتے تھے. ایک اونٹ اس کا نام رکھا جاتا تو اس کا نسب بیان کیا جاتا, یہ فلاں اونٹ سے فلاں اونٹ سے فلاں اونٹ سے پیدا ہوا بول کر. جانوروں کا نسب ہی اس کی حفاظت کیا کرتے تھے. انسان کے نسب اللہ کے نبی نے فرمایا ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ, اللہ کے نزدیک انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے. فإن لم تعلموا فإخوانکم فی الدین, اگر ایسا ہے اس کے باپ کا نام نہیں معلوم تو کیا کرو, تو کم سے کم وہ تمہارا بھائی ہے. باپ نہیں ہو سکتا کوئی انسان, ہرگز نہیں ہو سکتا, وہ تمہارا بھائی ہے. سرپرست کی جگہ, کفالت, پالنے کی جگہ وہ اپنا نام لکھو, باپ کی جگہ اپنا نام نہیں لکھ سکتا. بلکہ آپ نے فرمایا فحرام علیہ الجنہ, جنت حرام ہے ایسے شخص پر جو اپنے آپ کو باپ پیش کرتا. تو یہ تمام چیزیں. اور اسی طرح ایک اور بات اللہ کے نبی نے فرمائی, جو انسان وعدہ خلافی کرتا ہے, وعدہ نہیں نبھاتا, کتنے وعدے انسان کرتا, کتنے وعدے کرتا ہے, اور عام طور پر یہ وعدے معاملات میں ہوتے ہیں, لین دین میں ہوتے ہیں, قرض کی ادائیگی میں ہوتے ہیں. یہاں انسان دیتا ہے, امانت لیتا ہے, امانت کو دینے میں ٹھکاتا ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے. مومن کی زبان پکی ہوا کرتی ہے, مومن کا قول و قرار مضبوط ہوا کرتا ہے. ایمان کی سب سے بڑی پہچان آپ نے کیا فرمایا, وعدے کو نبھانے والا. جو انسان وعدہ نہیں نبھاتا وہ انسان جھوٹا ایمان والا ہے, اسے ایمان والا مت بولو, اسے مسلمان مت بولو. لا ایمان لمن لا عہد له ولا دین لمن لا عہد له. جو انسان امانت کا لحاظ نہیں رکھتا, وعدوں کا لحاظ نہیں رکھتا, وہ مسلمان ہے, وہ جھوٹا مسلمان ہے, اسے مسلمان مت بولو, اسے ایمان والا مت بولو. آپ نے فرمایا جو انسان وعدہ خلافی کرے, کتنے موقعوں پر ایسا ہوتا ہے, میں قرض کی بات کر رہا ہوں عام طور پر, یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی انکار کر دیا. جو انسان قرض لے کر مر گیا, ادا نہیں کیا گیا. شرط کیا لگائی, کہا صلو علی صاحبکم, تم پڑھ لو میں نہیں پڑھتا. مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے وہ علماء ہو یا وہ معزز لوگ ہوں یا وہ دیندار لوگ ہوں, ایسے انسان کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہونا چاہیے. آپ نے یہ پیغام دیا. اور اس کے بعد کوئی اگر ذمہ داری لیتا ہے تب جا کر اس کی نماز پڑھی جاتی ہے. ہمارے پاس ایک عام طور پر ایک کلچر بن چکا, نماز پڑھاتے وقت ہم یہ تو اعلان کر دیتے ہیں بھائی میت کا قرضہ جو بھی لین دین ہو بڑے بھائی سے رابطہ کر لو, بڑے بیٹے سے رابطہ کر لو, فلاں سے رابطہ کر لو. سوال یہ ہے کہ وہ کتنے لوگ ادا کر رہے ہیں. ادا تو کرتے ہیں, بولنے کا بول دیتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں, پوری جماعت میں وعدہ ہوتا ہے, لیکن کتنے لوگ ادا کر رہے ہیں, کتنے لوگ ادا کر رہے ہیں, ادا نہیں کرتے اکثریت. یہ سب وعدہ خلافی. آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے ان پر, فرشتوں کی بھی لعنت ہے. ولا يقبل صرفا ولا عدلا, ان کی کوئی فرض عبادت بھی قبول نہیں ہوتی اور کوئی نفل عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. ساری عبادت سے وہ محروم کر دیے جاتے ہیں. اس لیے ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اور ان تمام چیزوں کی پابندی ہونا چاہیے. اگر یہ گناہ ہے تو فرشتوں کی بد دعا ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور جس بد دعا میں آ کر ہماری زندگی برباد ہوا کرتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ہر ایک سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے, اہل ایمان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے, فرشتوں کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی رحمت ہم پر برسے, ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.